السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 37واں لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی کمیونیکیشن کے سبجیکٹ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا بالکل اینڈ پر جا کے, اور تھوڑی سی جو سبجیکٹ کمیونیکیشن کی بات کی تھی وہ تھی کہ ہم نے کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن دی اور یہ بات کہی کہ جو میسج ہے وہ سینڈر سے ریسیور تک جاتا ہے. پھر ہم نے کمیونیکیشن کی جو اہمیت ہے آرگنائزیشن میں اس کی بات کی اور کہا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کمیونیکیشن کا جو اسینشلی کسی طرح کا بھی کمیونیکیشن ہو, اٹ فالوز اے سرٹن پروسیس. سو آج ہم اس کی مزید بات کریں گے کمیونیکیشن پروسیس کی. امید ہے کہ ہوگا. اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. تو اب ہم اس کو مزید جو ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک کو, کمیونیکیشن کو, تو دیکھتے ہیں کہ اس کے میں آج کا لیکچر جو ہے اس کا اوور ویو جو ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلور فردر دی پروسیس آف کمیونیکیشن, کہ کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم مزید تفصیل سے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں, کمیونیکیشن کو افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے, ٹائپس آف کمیونیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں, پھر کمیونیکیشن بیریئرز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کو ہم مزید تفصیل میں جو ہے وہ دیکھیں گے. اور جو اس میں چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے while we are talking about communication, کہ یہ جو اگرچہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کی, لیکن یہ تمام جو اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز جو کمیونیکیشن کے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے, اور بیریئرز ٹو کمیونیکیشن اینڈ ٹائپس آف کمیونیکیشن, اس کی اپلیکیشن بہت وائڈر ہے. وائڈر اس سینس میں کہ یہ جو سبجیکٹ کمیونیکیشن کا ہے وہ میڈیا میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور ایڈورٹائزنگ میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو کمیونیکیشن کی جو اہمیت ہے وہ نہ صرف آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ہے بلکہ اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کی بہت دوسرے ایریاز میں بھی جو ہے اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. کمیونیکیشن پروسیس کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. آپ نے یقیناً بچپن میں ایک بہت سے بچے جو ہیں وہ یہ گیم ضرور کھیلتے ہیں جس کو نام دیا جاتا ہے ٹیلی فون کا. کچھ اس طرح سے ہے اس گیم کو کھیلنے کا طریقہ کہ ایک لفظ جو ہے ایک سرکل میں بیٹھ جاتے ہیں سب, اور ایک ورڈ جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے کوئی بھی ود ان دیٹ سرکل, اور وہ کان میں وسپر کرتا ہے دوسرے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اس نے دوسرے نیکسٹ جو اس کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے کان میں وہ ورڈ وسپر کرنا ہوتا ہے, اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اور آخر میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے کان میں کیا بات کہی گئی. تو جو اوریجنلی ورڈ کہا گیا ہوتا ہے وہ ورڈ نہیں ہوتا, وہ کچھ اور ہی ورڈ جو ہے بن جاتا ہے. اگر آپ نے یہ گیم نہیں کھیلی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے, 5-10 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی ایک ورڈ بولیے, کان میں وسپر کیجئے اور پھر اس سے کہیں نیکسٹ, اور پھر جب اینڈ پہ وہ ورڈ پہنچے گا تو وہ ورڈ نہیں ہوگا. عام طور پہ جنرلی یہ ہے جو اوریجنلی کہنے والے نے, جو سب سے پہلے کہنے والا ہے اس نے وہ لفظ کہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بات بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں اور ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے اینڈ سو آن بات جو ہے ورڈ نکلتا ہے, تو وہ جو اصل جس سینڈر نے اوریجنلی جو ورڈ کہا ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن ایک بہت ہی سینسٹیو اور اہم چیز ہے. اگر یہی چیز آرگنائزیشن میں اپلائی کی جائے اور میسج صحیح طریقے سے نہ پہنچے تو بات بگڑ بھی سکتی ہے, کچھ غلطی کے بہت سے چانسز ہو سکتے ہیں, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض دفعہ کوئی بہت ڈراسٹک غلطی ہو. میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گی اور اس کو مختلف اس کے انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. اگر یوں کہا جائے روکو مت جانے دو, تو اس کے مطلب کیا نکلیں گے؟
یعنی مت روکو, اس چیز جو بھی ہے اس کو جانے دو. روکو مت جانے دو, یعنی اس کو روک لو اور اس کو مت جانے دو. تو ورڈز وہی ہیں, ورڈز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن جس طرح سے ان ورڈز کو ادا کیا ہے اس سے پورے مطلب جو ہے, پورے اس اسٹیٹمنٹ سے پورا اس کا مطلب ہی بدل گیا ہے. تو اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم جو ورڈز یا لینگویج, جس طرح سے ہم وہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور جو الفاظ ہم چنتے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. اگر الفاظ کا صحیح چناؤ نہ ہو اور الفاظ کو صحیح طریقے سے نہ کہا جائے تو اس کی پورے ہی اس کا میسج جو ہے, اس کا مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک کمپلیکس, ایک بہت کمپلیکس ایشو بھی ہے, اور اس کے اندر بہت سی کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن پروسیس جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں, تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کمیونیکیشن کے پروسیس میں کہاں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور وہ کون سے اہم اس کے نوڈل پوائنٹس یا وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم صحیح طریقے سے اپنے میسج کو ادا کریں اور اس کو بھیجنے کی کوشش کریں, تو جو ریسیور ہے اس کو وہ بات صحیح طور پہ سمجھ آئے. Communication process takes place in the relationship between the sender and receiver. یعنی جو میسج بھیجنے والا ہے اور جو وصول کرنے والا ہے وہ اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہے, لیکن اینڈ پوائنٹ سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میسج کتنے ایکوریٹ طریقے سے, کتنے صحیح طریقے سے ریسیور تک پہنچا ہے. اور اس میں جو چیز اہم ہے وہ ہے فیڈ بیک, یعنی اس وقت تک ہمیں میسج کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ سینڈر کے پاس, میسج بھیجنے کے والے کے پاس اس کی فیڈ بیک یا اس کے ریٹرن آف دی انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں نہ پہنچے. یہ ورڈ فیڈ بیک جو ہے مینےجمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار استعمال ہوتا ہے, اور فیڈ بیک ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو میسج دیا گیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اب یہ ڈائیگرام ہے, اس میں اور اس ڈائیگرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سے پہلوؤں سے, اور اس ہی ڈائیگرام سے یہ جو کمیونیکیشن کی ہم ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اسی ڈائیگرام سے ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ باکسز ہیں اور کچھ اوول ڈائیگرامز ہیں. اس میں پہلی جو سورس ہے جو ٹرانسمیٹر ہے, اور اوپر لکھا ہوا ہے ورڈ ٹرانسمٹ, یعنی جو سینڈر ہے دیٹ از دی سورس آف میسج یا سورس آف انفارمیشن. اب سینڈر کی بھی بہت اہمیت ہے. سینڈر کی اہمیت اس پوائنٹ آف ویو, اس پوائنٹ سے ہے کہ اس کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ اپنے جو میسج اس نے بھیجنا ہے وہ اس کو پراپرلی انکوڈ کرے. اب میں یہ ورڈز بول رہی ہوں لیکن اس کو ہم ایکسپلین کریں گے واٹ از انکوڈنگ. تو اس کو پراپرلی جو اس نے میسج بھیجنا ہے اس کو وہ انکوڈ کرے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سینڈر کی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے کہ اس نے میسج بھیجنا ہے اور اس نے میسج کو انکوڈ کرنا ہے. اب یہ میسج جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انکوڈڈ میسج جو ہے وہ چینل کسی میڈیم کے ذریعے کسی پروسیس سے گزر کے ڈی کوڈ ہوتا ہے اور ڈی کوڈ ہو کر پھر یہ ریسیور تک پہنچتا ہے اور پھر میسج ریسیو ہوتا ہے. پھر آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ایک لوپ بنا ہوا ہے جو شو کر رہا ہے ریسیو ہو رہا ہے, ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, ریسیو اور فیڈ بیک, یعنی بٹوین سینڈر اور ریسیور ایک فیڈ بیک ہے which tells the sender that whether the message was accurately sent or received by the receiver. ایک اور چیز جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے نوائز. اب نوائز کا جو ایلیمنٹ ہے کمیونیکیشن میں بہت اہم ہے.
اب یہ ہم دیکھیں گے کہ نوائز جو ہے یہ نوائز کیا چیز ہے اور کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. اب آپ چینل دیکھ رہے ہیں اور چینل ریسیور کے اور سینڈر کے درمیان جو چیز ورڈ آیا ہے باکس بنا ہوا ہے وہ چینل ہے, یعنی یہ میڈیم جس کے ذریعے انفارمیشن پہنچی. اب میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کاغذ پہ لکھ کے ورڈز بھیج سکتے ہیں, ٹیلی فون بھی میڈیم ہو سکتا ہے, آج کل ای میل ہے اس کے ذریعے الیکٹرانکلی آپ اپنے میسیجز جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں, اور مختلف ذرائع ہیں جن ذریعے سے آپ اپنے میسیجز کو ریسیور تک پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں سینڈر کو اینالائز کرنا ہے. یہ جو سینڈر جس نے میسج بھیجا ہے وہ اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں اور اس سے ہم کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. The sender is the source of message who initiates the communication. In an organization, the sender will be the person with purpose for communicating them to one or more than one people. جو سینڈر وہ شخص ہے جو انفارمیشن کو انیشیٹ کرتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن دی ہے, لیکن یہاں پر سینڈر کی اہمیت اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو سینڈر ہے اس کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے. ہم آرگنائزیشنز کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جس کو وہ میسج بھیج رہا ہے اس کی ایکسپرٹیز, اس کی بیک گراؤنڈ, اس کی نالج جو ہے وہ کیا ہے, تاکہ وہ میسج جو ہے وہ اس کے لیول پہ پہنچے. سو انیشیٹر جو ہے یہاں پہ انیشیٹر آف دی میسج جو ہے اس کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے میسج کو انکوڈ کرے گا. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ انکوڈنگ کیا ہوتی ہے. پھر ریسیور ہے. ریسیور دوسرا اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ انفارمیشن نے پہنچنا ہے, اور ریسیور جیسے میں نے کہا کہ ریسیور کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ اس میسج کو ریسیو کیسے کرے گا. میں نے جو آپ کو مثال دی تھی ابھی ایک اسٹیٹمنٹ کی کہ روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو, تو اگر یہی آپ اسی طرح کا کوئی میسج ہو جس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہو, تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اس میسج کو ریسیو کرے گا وہ اس کو کیسے پرسیو کرے گا, اس کی کیا پرسیپشن ہوگی, اور بعض دفعہ یہی چیزیں جو ہیں ایک بیریئر بھی کریٹ کر سکتی ہیں. Now, انکوڈنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور کس طرح سے میسج کو انکوڈ کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں, جو میسج کی انکوڈنگ ہے وہ ایک بہت کامن ذریعہ جو ہے وہ ہے لینگویج. یعنی جو سینڈر ہے سب سے پہلے اس نے جب میسج ریسیور کو بھیجنا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ایک تھنکنگ پروسیس سے میسج کی کو ورڈز میں ڈھالا جاتا ہے. کوئی بھی میسج ہو, آپ دیکھیں آپ خود اگر کسی چیز کو سوچ رہے ہیں تو آپ اس کے ایکویویلنٹ جو ہیں وہ ورڈز تلاش کرتے ہیں. اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں, اور آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ سپلائر کو کسی چیز کا آرڈر دینا ہے تو آپ پہلے یہ ذہن میں آپ کے آئے گا کہ آپ نے کس چیز کا آرڈر دینا ہے, اس کی تعداد کتنی ہوگی, اس کی کوالٹی کتنی ہوگی. اب اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میجر کی جا سکتی ہیں, آسان ان کو سمجھنا یا ان کو لکھنا آسان ہے. مثال کے طور پہ تعداد کو لکھنا, اگر نمبرز میں کسی چیز کو جو میجریبل ہے اگر اس کو لکھا جائے تو وہ ایک آسان ہے اس کو لکھنا بھی اور دوسرے ریسیور کو سمجھانا بھی. لیکن اگر کوالٹی کی بات کی جائے تو کوالٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں اپنے حساب سے ہوگی, یعنی ہر ایک کا اپنا کرائیٹیریا ہوگا کہ کوالٹی سے کیا مطلب ہے. تو جب آپ میسج کسی سپلائر کو کوئی آئٹم سپلائی کرنے کے لیے آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو اگر آپ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا, اس کی اسپیسیفیکیشنز دینی ہوں گی
یعنی انکوڈ کرنا ہوگا اس سارے تھاٹ پروسیس کو ورڈز میں یا آپ اس کو سمبلز میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تاکہ وہ آپ اس کو بھیج سکیں ریسیور کو. تو یہ پروسیس جو انکوڈنگ کا ہے وہ اصل میں جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو کوئی الفاظ دینا یا کوئی شکل دینا, سمبلز میں دینا, یا اور ہم بات کریں گے جیسچرز ہوتے ہیں, یعنی آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو ایک ایسی فارم میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جس سے دوسرے شخص تک آپ اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکیں. ڈی کوڈنگ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اب دیکھیں کہ انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ایک دو ایسے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کمیونیکیشن میں کہ کس طرح سے جو ریسیور ہے وہ آپ کے انکوڈڈ میسج کو ڈسائفر کر رہا ہے, کس طرح سے وہ اس کو پرسیو کر رہا ہے یا کس طرح سے وہ اس کو سمجھ رہا ہے. ڈی کوڈ کرنا یعنی کس طرح سے وہ سمجھ رہا ہے. آپ یوں دیکھیں کہ آپ روزانہ ٹیلی ویژن پہ بے شمار ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی آئس کریم کا میسج ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہے, تو وہ بھی ایک طرح کا میسج ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اور آپ انالائز کریں, اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو ٹیلی ویژن پہ آپ بے شمار ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں ان کو وہ ایک انکوڈڈ فارم میں آپ کے سامنے آتے ہیں. انکوڈڈ کہ جو کمپنی آئس کریم بیچ رہی ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ آئس کریم سردی ہو یا گرمی ہو آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں, اور وہ اس کو انکوڈ اس طرح سے کریں گی کہ بہت برف پڑ رہی ہے اور آپ آئس کریم کھا رہے ہیں بیکاز آئس کریم از ویری گڈ, اٹس ویری ٹیسٹی, سو ایوری بڈی نو میٹر ہاؤ کولڈ اٹ از وڈ لائک ٹو ہیو آئس کریم. اب ڈیکوڈ جو ریسیور ہے یعنی جو آئس کریم کے یوزرز ہیں, کنزیوم کرتے ہیں جو آئس کریم, وہ اس کو کیسے ڈی کوڈ کریں گے. اب یہ مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے اس انکوڈڈ میسج کو ڈی کوڈ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ لارج میجورٹی ڈپینڈنگ آن ایج گروپ کون سا ہے, ینگر ایج گروپ ٹین ایجرز جو ہیں دے وڈ جسٹ بی اٹ وڈ بی ویری ایکسائٹنگ فار دیم کہ ٹو ہیو آئس کریم ان اے کولڈ ویدر, وہ اس طرح سے ڈی کوڈ کریں. بٹ مے بی ڈفرنٹ ایج گروپ جو ہے, جو سینئر ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں اینڈ مے ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ on the consumption of that particular good. So the example is just to illustrate you کہ ہمارے ارد گرد جو بے شمار میڈیا, not only کہ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں بٹ ان بگ سٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بل بورڈز ہوتے ہیں یا گھروں میں کچھ پیمپلیٹس پھینکے جاتے ہیں کسی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے. اٹس اے کائنڈ آف اے میسج دیٹ از گیون. سو this advertisement in itself is a kind of a communication that is a message sent out to people, the client, the target group, کہ وہ کس طرح سے اس کو, اور یہ سب چیزیں جو ہیں بڑے اسکلفل طریقے سے انکوڈ کی جاتی ہیں کہ اس کا میکسیمم امپیکٹ ہو ریسیور کے اوپر. اینڈ ایز یو مائٹ ہیو سین کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں وہ بڑا زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو, اور پیپل ٹینڈ ٹو بائی دوز پروڈکٹس. سو ماڈرن مارکیٹنگ میں, کمیونیکیشن میں, خاص کمیونیکیشن کو بہت افیکٹولی استعمال کیا جاتا ہے. کمپنیز اپنا میسج جو ہے کنزیومر تک پہنچانے کے لیے اس کو بہت افیکٹولی استعمال کرتی ہیں, اور وہ یہ تمام بیسک چیزیں جو اب ہم بات کر رہے ہیں وہ میسج کو کس طرح سے انکوڈ کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے. اب اس میں ایک جو کسی بھی چیز میں جو ہے ایک نوائز کا ایلیمنٹ جو ہے آ جاتا ہے, اور بعض دفعہ نوائز کو یہ بھی کہا جاتا ہے ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور ڈسٹربنس جو ہوتی ہے یہ وہ ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن کا جہاں پہ جس طرح سے میسج انکوڈ کیا گیا ہے اور اس کے جو چینل جہاں سے میسج پہنچ رہا ہے ریسیور تک وہ اس طرح سے صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا. تو نوائز کا جو ایلیمنٹ ہے ان دا پروسیس آف کمیونیکیشن اٹ ہیز گاٹ ویریس ڈائمینشن. کچھ تو نوائز ایسی ہوتی ہے جو کہ فزیکل نیچر کی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا
اور ٹیلی فون کے اندر کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ شور ہے, ڈسٹربنس ہے, مے بی سم دیر از اے وائر جو کہ ارتھ ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ نوائز کریٹ ہو رہی ہے. تو جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں آن دی ادر اینڈ آف دا لائن, وہ بات جو ہے صحیح طریقے سے وضاحت سے نہیں پہنچ رہی. تو ایک تو نوائز جو ہے وہ اس طرح کی سم کائنڈ آف اے ڈسٹربنس دیٹ گوز آن. بٹ دیر از اندر کائنڈ, دس از این ایکسٹرنل, اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ جو ڈسٹربنس ہے وہ انٹرنل بھی ہوتی ہے. انٹرنل, اب اٹس ویری ایزی کہ جب ہم نوائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ٹیکنیکل قسم کی ہو یا میکینیکل قسم کی ہو. آپ بات کہہ رہے ہیں اور بہت زیادہ شور ہو رہا ہے, مے بی somebody is working to fix something, a painting on the wall, and you are trying to talk to somebody, but there is a noise, hammer کا sound ہے یا کوئی مشین چل رہی ہے فیکٹریز میں. جیسے بعض دفعہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مشینوں کی بہت زیادہ نوائز ہو جاتی ہے, اگین میکینیکل نوائز ہے وہ. تو اگر کوئی اس سراؤنڈنگ میں کوئی میسج یا کوئی بات یا کوئی انسٹرکشن دینا چاہے گا تو وہ شاید اس طرح سے کلیئر نہ ہو. تو یہ تو ایکسٹرنل فزیکل نوائز جو ہے. لیکن ایک نوائز جو ہوتی ہے وہ نوائز اس کو کہتے ہیں انٹرنل. انٹرنل نوائز کس چیز کو کہتے ہیں؟ انٹرنل نوائز وہ نوائز ہے جو کہ انڈیویجول کے, آپ کہیں گے کہ انڈیویجول کے اپنی سینس آف انڈرسٹینڈنگ سے بلانگ کرتی ہے. یہ یوں اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک کسی ٹیکنیکل کوئی ہے, اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی اسپیشلسٹ ہے, یعنی آپ کہیں کہ ڈاکٹرز لے لیں یا کمپیوٹر ایکسپرٹس, اینی ایکسپرٹ فرام اینی فیلڈ, تو وہ اپنی ایک خاص لینگویج میں بات کرتے ہیں, جارگنس کو. تو دوسرا شخص جو ہے belongs perhaps to the entirely different field. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جو پرسیپشن ہے ایک ہی پرابلم کو دیکھنے کی وہ ڈفرینٹ ہوگی. اس کی بعض دفعہ آپ کسی کو بات کہہ رہے ہیں, اس کی ایموشنل اسٹیٹ جو ہے وہ the person is angry and you are trying to explain something to that person, تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں, شدید غصہ ہو اور ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے تو everything seems to be to the person who is angry irrelevant, unimportant. تو وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ جو ایموشنل اسٹیٹ ہے اس کو, یہ بھی ایک طرح کی نوائز ہوتی ہے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فالٹ جو ہے, آپ جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے آپ کو فالٹس نہیں نظر آتے, یا یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات, آپ کے پرٹیکولر بائسز ہیں کچھ چیزوں کے, تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں اگر آپ کا ایک بائس ہے کسی چیز کی طرف. سو نوائز از انٹرنل, noise is external. Internal noise relates to the emotional state of the person, the background of the person, the experience of the person, and the perception that the person has. Whereas the external noise relates to the physical noise, and it is very important that when we are sending the message, we should be conscious that there is no noise. And if there is a noise, then one should be able to manage it so that the message is delivered effectively. اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کمیونیکیشنز کی مختلف قسمیں کیا ہوتی ہیں. تو کمیونیکیشن کی مختلف قسمیں دو طرح کی ہیں مینلی, اور بھی ہیں, لیکن دو جو براڈ کیٹیگریز ہیں کمیونیکیشن کی وہ ہے فارمل اور انفارمل. تو فارمل کمیونیکیشن جو ہوتا ہے اور جو بہت ہی اہم ہوتا ہے, which also gives continuity to the organization and which also gives an importance to the organization, is the written or the formal communication. اب written communication کی بھی بہت ورائٹی ہے, جس میں رپورٹس آ جاتی ہیں, میموز, ڈاکیومنٹڈ لیٹرز وغیرہ, یہ تمام ہیں, اور پالیسی ڈاکیومنٹس, پالیسی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کسی آرگنائزیشنز کے کیا ہیں, رولز کیا ہیں کسی آرگنائزیشن کے. اور جیسے ہم نے بات کی
when you are talking about کہ بیوروکریسی کی سب سے اہم جو کمپوننٹ ہے کہ it believes in and it rests on the written form of communication. Anything which is not written does not have any legal value. It may have some hearsay value but not legal value. تو دوسری جو قسم ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں آرگنائزیشنز فارمل ہوتی ہیں انفارمل ہوتی ہیں کمیونیکیشن فارمل ہوتے ہیں انفارمل ہوتے ہیں اسی طرح سے کمیونیکیشنز ٹیمز فارمل ہوتی ہیں انفارمل ہوتی ہیں تو کمیونیکیشنز جو ہیں وہ انفارمل ہوتے ہیں اور انفارمل کمیونیکیشن انفارمل جب گروپس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا لنک اس سے ہے جب when we were discussing کہ ٹیمز جو ہیں وہ گروپس جو ہیں وہ انفارمل ٹیمز جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ان کا رول ہے آرگنائزیشنس میں تو وہ استعمال ہی انفارمل کمیونیکیشن جو ہے کرتی ہیں ان کا سارا جو انحصار ہوتا ہے وہ اٹس ان ریٹن kind of verbal communication ہے gossip ہے the speed with which the message travels verbally is much faster than the speed with which the written communication travels from word of mouth from one person to the other person and then to the next person and it just spreads لیکن جو ریٹن کمیونیکیشن ہے اس کی اسپیڈ اس کی نسبت بہت کم ہوتی ہے انفارمل کمیونیکیشن کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن انفارمل کمیونیکیشن جو ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے جو لیگل حیثیت ہے یا ہم جس کو کہتے ہیں کہ سنس دی بیوروکریٹک آرگنائزیشنز آر لیگل ریشنل آرگنائزیشن اینڈ دے آر بیسڈ آن اے ریٹن کمیونیکیشن دیر فور جو لیگل حیثیت ہے وہ صرف ریٹن کمیونیکیشن کی ہے. ادر ٹائپس آف کمیونیکیشن یہ ایک اور اس کو ایک کیٹیگری دی ہے اور ہم نے اس کو کہا ہے وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ عام طور پہ ہم یہی کہیں گے کہ جو ورڈ آف ماؤتھ سے ہے اور بہت بعض دفعہ بہت جو انسٹرکشنز سپروائزرز یا باس جو ہیں یا سینئرز جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں بہت دفعہ وربل انسٹرکشنز جو ہے وہ دی جاتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشنز میں بہت سا کام وربلی بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل یو آر آسکڈ ٹو فنش دا ورک باس ہیز اسائنڈ اے ٹاسک اور یہ ایکسپیکٹیشن یہ ساتھ میں یہ بتا دیا جاتا ہے یہ کام آپ نے آج جانے سے پہلے ختم کرنا ہے. اٹس اے وربل انسٹرکشن لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے آپ کو دے گا. اب اس کی جو کنفارم کرتے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن یا کمپلائی کرتے ہیں ود دی انسٹرکشنز آف دی سینئر وہ ان کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وربلی اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کام ختم کریں گے. اگر کوئی شخص وربل انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتا اوور اے پیریڈ آف ٹائم دین یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر لکھ کے دیا جاتا ہے. پہلے اسی طرح سے وربلی آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشنز میں لوگ کام کرتے ہیں تو بہت سی جو وارننگز ہوتی ہیں اگر کوئی آرگنائزیشن کے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے کمپلائی نہیں کرتا یا کمٹمنٹ اور پرومسز جو ہیں ان کو پورا نہیں کرتا ود ان دی آرگنائزیشن تو سب سے پہلے اس کو وربلی وارن کیا جاتا ہے. اور یہ اصول بھی ہے کہ اگر آپ نے امپلائی کو ایک دم آپ ریٹن وارننگ نہیں دیں گے تو پہلے آپ وربلی کہتے ہیں کہ سی یو آر ناٹ ڈوئنگ یور ورک اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف دی آرگنائزیشن یا آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے یو آر آسکڈ ٹو فنش دا جاب ایٹ سچ اینڈ سچ ٹائم اینڈ سچ اے سچ ڈیٹ اور آپ نے نہیں کیا ہے تو زبانی بات کہی جاتی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ چیز تجاوز کر جائے ان ڈسپلن آرگنائزیشن میں تجاوز کر جائے تو پھر دیٹس اے ریٹن وارننگ از آلویز اے لاسٹ ریزورٹ. دوسری جو بہت اہم ہے کمیونیکیشن کی قسم جس کو ہم نان وربل کہتے ہیں اور یہ جو اس لیے اہم ہے کہ بہت سی باتیں الفاظ میں نہیں کہی جاتی وہ آپ کو اور طریقوں سے پتہ چل جاتی ہیں. اور اس کی مثال ہے کہ اگر آپ if you see a frown
on the face of your boss یا a frown on the face of your colleague, you will immediately understand کہ کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند ہے یا ناپسندیدہ یا جو موڈ ہے یا ٹیمپرامنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. A smile is also a kind of a non-verbal communication. اسی طرح سے باڈی لینگویج, the way people dress in the organization, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, اور یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے, خاص طور پہ جب مختلف ممالک میں آپ لوگ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں, تو اس میں یہ نان وربل کمیونیکیشن بہت سمجھنا ضروری ہے. میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گی کہ عام طور پہ جب کسی انٹرنیشنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سر کو ایسے نوڈ کریں تو اس کا مطلب ہے یس, لیکن بعض سوسائٹیز میں سر کی جو نوڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نو, اور جو اگر یس کسی نے کرنا ہے تو وہ سائڈ ویز اپنے ول موو دی ہیڈ آن فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ, تو یہ بھی ویری کرتا ہے. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ بعض دفعہ یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے, خاص طور پہ اگر آپ کسی دوسرے کلچر کے لوگوں سے انٹریکشن ہے یا تعلق ہے تو آپ کو یہ نان وربل کمیونیکیشن کا سمجھنا ضروری ہے. تو وربل کمیونیکیشن ہے اور نان وربل کمیونیکیشن ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشن از a communication which takes place between persons, from one person to the other person, or from a group of people working in the same group and their communication within that group, from one person to the other person. So اس میں بھی اس کے ایلیمنٹس جو ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے, وہ بھی وہی ایلیمنٹس ہے جس سے سینڈر, ریسیور, ٹرانسمیٹنگ دی انفارمیشن, اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. خاص طور پہ جب ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے, ہاؤ پیپل ٹاک ٹو ایچ ادر, how they address each other, do they respect each other's domains, and how do they approach other person, یہ تمام جو ہیں یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن سے اس کا تعلق ہے. عام طور پہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے آرگنائزیشنز میں, اس کو ہم گریوینسز, جب دو انڈیویجولس کے یا گروپ ود ان دا گروپس جو ہے اگر گریوینسز ہو جائے, یعنی شکایات ہو جائے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو, تو اس کے لیے انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. کہ مس انڈرسٹینڈنگز عام طور پہ اس لیے کریٹ ہوتی ہیں کہ لوگ ایک شخص دوسرے شخص کی بات کو سمجھتا نہیں ہے, یا ایک شخص جو سینڈر ہے اس نے اپنی بات کو صحیح طریقے سے دوسرے شخص تک کنوے نہیں کیا. اس میں جو چیز انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہ صرف یہ کہ الفاظ کا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بٹ اس میں جو اور چیز اہم ہے وہ ٹون جو ہے, جس طرح سے وہ الفاظ ادا کیے جائیں, جس پوز کے ساتھ, جس ایمفسس کے ساتھ, جس سرٹیونیس کے ساتھ ورڈز کو ادا کیا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اگر اداروں میں جو عام طور پہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں جو مینیجر کا رول ہوتا ہے وہ یہ رول ہوتا ہے کہ اگر دو امپلائیز میں یا انڈیویجولز میں ان دی آرگنائزیشن کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے, یا کوئی گریوینس ہے, یا کوئی they have misunderstood each other, that person has to play the manager has to play the role of a mediator. He has to reduce conflict, and in reducing conflict it is the interpersonal communication and mediating role of the manager is very important. جو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں, اس کی اہم سب سے وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کمیونیکیشن کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا, یا
ورڈ اپنا میسج جو ہے پراپرلی ورڈ نہیں کیا جاتا اور اس کی ٹون کا اور اس کے ایمفسس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انڈیویجولز آرگنائزیشن میں اپنی بات دوسرے کو کہتے ہیں, وہ یہ سوچ کر نہیں کہتے کہ جس کو ہم یہ میسج پہنچا رہے ہیں اسے ہمیں اپنا میسج کس طرح سے انکوڈ کرنا چاہیے کہ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ. سو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی اہمیت جو ہے اسائڈ فرام دی آرگنائزیشنل کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں کمیونیکیشنز, بوتھ دی انٹرپرسنل اینڈ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک چیز کامن ہے کہ جو بنیادی پرنسپلز کسی بھی کمیونیکیشن کے ہیں وہ ہی اپلائی کرتے ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن کو بھی. اب کمیونیکیشن کو جب ہم نے افیکٹونیس آف کمیونیکیشن کی بات کی تو یہ سمجھنا ضروری ہے, اور پھر یہ بھی بات کی ہے کہ اف یو ریکال دا ڈائیگرام جو لیکچر کے شروع میں آپ کو دکھائی تھی, یہ سمجھنا وہاں پہ ایک جو ورڈ یوز کیا تھا نوائز, اور نوائز کو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ بھی کیا کہ نوائز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل. اور اب اس کی جو اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نوائز کین آلسو بی اے بیریئر ٹو کمیونیکیشن. اب if you want to improve the communication in the organization, it is important, it's very essential کہ ہم ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر یہ بیریئرز جو ہے دے کریٹ اے ہنڈرنس ٹو کمیونیکیشن. تو وہ کون سے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم فوکس کر کے آرگنائزیشن میں اور انٹرپرسنل کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ہے اس میں وہ ہے پرسیپشن ڈفرینسز. جو پہلا بیریئر ٹو کمیونیکیشن, ویدر اٹ از انٹرپرسنل کمیونیکیشن اور آرگنائزیشنل کمیونیکیشن, is the perception differences in perception, that everybody has different way of looking at things, right? Everybody has their a kind of language that they use. That is very important, and it is important to understand کہ یہ perceptual differences جو ہیں وہ کیا ہے. دوسرا جو ایریا ہے وہ ہے ایموشنز. ایموشنز کا بھی ریفرنس دیا تھا کہ بعض دفعہ جو ایموشنز ہیں دے آلسو کریٹ نوائز, اور ایموشنز جو ہیں خاص طور پہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں اور بعض دفعہ ود ان دی آرگنائزیشنز ایموشنز جو ہیں وہ بھی بیریئر ٹو انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے انکنسسٹینسی بٹوین وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن, یعنی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن میں انکنسسٹنٹ ہونا. یہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ آپ بات جو کہہ رہے ہیں اس کے آپ کے چہرے پر فراؤن ہے, نان وربل, لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ ویری پلیزنٹ. سو اٹ کریٹس انکنسسٹینسی. اور فورتھ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ از دا ٹرسٹ. When you are communicating with people in the organization or your interpersonal communication with friends, with people around you, within the organization, trust is very important. تو ان کو اب ہم دیکھتے ہیں each of these things in detail. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں differing perceptions. Differing perceptions سے مراد ہے کہ مختلف لوگ جو اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی مختلف پرسیپشن ہوتی ہے. یہ پرسیپشن ویری کرتی ہے وچ از بیسڈ آن دیئر بیک گراؤنڈ, وچ از بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینسز. اور کچھ ایکسپیرینسز لوگوں کے کسی چیز کے بارے میں پلیزنٹ ہوتے ہیں, کچھ ان پلیزنٹ ہوتے ہیں. اور دین دی سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ آف دا پیپل, دیز آر دا تھنگس دیٹ میک دی پرسیپشن, دیٹ از دی وے پیپل لک ایٹ the different situation depends on their experience, their background, and their pleasant and unpleasant experiences, their socio-economic background. ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کی مثال ایک یوں لی جا سکتی ہے, اور یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہے, کہ مثال کے طور پہ ایک سپروائزر ہے, اس نے اپنے ایک امپلائی کی تعریف کی, اور یہ تعریف کی praised it
the quality of the work that the individual was giving, and but اس پریز میں جس طرح سے دوسرے کولیگ نے اس کو پرسیو کیا اس تعریف کو, یہ اس طرح سے پرسیو کیا کہ شاید یہ جو سپروائزر تعریف کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خوشامد زیادہ کرتا ہے, لہٰذا اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو پرسیپشن یہ ہوئی, یعنی 3 اس میں لوگ شامل ہیں, ایک سپروائزر ہے, ایک وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے, ایک وہ جو اس تعریف کو سن رہا ہے. تو ان تینوں کی پرسیپشنز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں. جو جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعریف واقعی جینون ہے, اس نے محنت کی اور اس کی سپروائزر نے تعریف کی, اور سپروائزر یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی اس شخص نے محنت کی اور اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن جو شخص سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اس کا خیال کچھ مختلف ہے. اس کا خیال ہے کہ شاید یہ خوشامد کی وجہ سے کام کی تعریف ہو رہی ہے. تو پرہیپس اس انڈیویجول کا یہ ایکسپیرئنس تھا, یا ہو سکتا ہے اس کا یہ ان پلیزنٹ یا پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہے کہ اگر آپ خوشامد کرو گے تو آپ کی کام کی تعریف ہوگی, اگر آپ خوشامد نہیں کرو گے تو آپ کے کام کی تعریف نہیں ہوگی. تو مختلف لوگ جو اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی پرسیپشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جس چیز کی جو اہمیت کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں یہ بیریئر ٹو کمیونیکیشن ہو سکتی ہیں, یعنی یہ کمیونیکیشن میں میسج کو سینڈر سے ریسیور تک پہنچانے میں مخل یا اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. سو ایک اچھے کمیونیکیشن کے لیے, افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ڈفرینٹ پرسیپشنز کا جو کہ ادارے میں کام کر رہے ہیں لوگ ان پرسیپشنز کا خیال رکھا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو میسج دیا جا رہا ہے ٹو دا پیپل اور ٹو دا ٹیم ممبرز, اگر ٹیم ہے تو اس کو پرسیو کیسے کیا جائے گا, لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے یا کیسے سمجھیں گے. یہاں یہ چیز میں آپ کو اس چیز کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے یہ بات دوبارہ کہوں گی کہ جب مختلف قسم کے آپ ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں اور اس میں یہی اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ مختلف لوگ جن کے سامنے یہ میسج جائے گا وہ اس کو کیسے پرسیو کریں گے, وہ اس کو کیسے دیکھیں گے, اور یہ میسج جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے, ان کے لیے یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج ہو. سو پرسیپشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے کمیونیکیشن میں. اب دوسری چیز ہے ایموشنز. ایموشنز کا ایک ریفرنس اس وقت دیا تھا کہ اگر جو سینڈر ہے جس نے میسج بھیجنا ہے اور ریسیور بھی جو ہے, اب ایموشنز بھی نوائز کریٹ کر سکتے ہیں یا ایموشنز جو ہیں وہ بھی بیریئر ٹو کمیونیکیشن ہو سکتے ہیں. اور اس کا بہترین یہ آپ کو مثال یہی ہے کہ اس طرح سے اس کی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کو ہمیں کوئی بھی بات غصے کی سٹیٹ میں جو کہنے والا ہے اس کی سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ غصے کی میں ہے اور اس نے جو وہ بات کہی ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ جو ریسیور ہے اگر وہ بھی غصے میں ہے یا اگریسو موڈ میں ہے یا سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو وہ بھی اگر اس کو میسج کنوے کیا جائے گا تو وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا. اور بہتر یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ایسی اسٹیٹ میں کمیونیکیٹ نہ کیا جائے کیونکہ میسیجز جو ہیں ان کی وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ایموشنل اسٹیٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے جو ایموشنل اسٹیٹ ہے پہلے اس کو کول ڈاؤن کریں اور پھر آپ ان سے بات چیت کریں. یعنی ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایکسپریس کریں کہ اگر ان کا اینگر ہے یا گریونس ہے آرگنائزیشن میں یا وہ کسی چیز سے ان کی کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ اس چیز کو مینیجر کو بتائیں. اور اس اسٹیٹ آف اینگر سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے, یو گیو اپرچونٹی ٹو امپلائیز ٹو ٹاک, and the more you give them opportunity to talk, the lesser this
this state of emotional state, which is a barrier to communication, will be reduced, and you can then have a better and effective communication with these people. But it's better that when people are angry, when they are sullen, when they are not in the mood to talk, do not try to send any messages at that stage. Inconsistent بات یہ ہم نے کی تھی کہ انکنسسٹنسی بٹوین دی بیہیویئر بٹوین دی وربل اینڈ دی نان وربل کمیونیکیشن. انکنسسٹنسی مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں. The messages we send and receive are strongly influenced by non-verbal factors such as movement, clothing, distance we stand from a person we are talking to, posture, gestures, expressions and eye movement and many other things, you know. اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک بہت پلیزنٹ بات کہہ رہے ہیں لیکن فیشیل ایکسپریشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کی پلیزنٹ بات کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کا جو میسج ہے وہ نیگیٹو، اس کا جو ہے امپیکٹ لیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ جب ہم فارمل سچویشنز میں اپنا میسج یا کوئی بات جو ہے اس کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس چیز کو کانشیسلی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میسج جو ہے کیا ہماری جو باڈی لینگویج ہے یا جو جیسچرز ہیں یا جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ آفس میں کسی کو وارننگ دے رہے ہیں یا آپ کسی کو فرملی کوئی بات کہہ رہے ہیں لیکن یور فیشیل یو آر اسمائلنگ ایٹ دا سیم ٹائم، یو ول ناٹ ہیو اے ویری good impact. In fact, you will not have any impact of your firmness on that individual. So یہ بہت important ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کے جو جیسچرز ہیں، آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ کنسسٹنٹ، دونوں ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ ہوں بلکہ وہ ایک دوسرے کو دونوں بیہیویئر ری انفورس کریں. ڈسٹرسٹ اور ٹرسٹ، جس کی ہم نے بات کی، جو میسج دینے والا ہے، سینڈر ہے، جو ریسیور کو جو وہ میسج دے رہا ہے، یہ چیز بہت اہم ہے کہ کہنے والے کے اوپر کتنا اعتماد ہے، رائٹ. اور یہ اگر تو لوگوں کو ٹرسٹ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں سچائی ہے، اس میں صداقت ہے، تو لوگ اس کے میسج کو کمپلائی کرتے ہیں. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ بیکم the trust does not become a distrust and it does not become a barrier to communication. So distrust, a receiver's trust or distrust of a message is to a large extent the function of credibility of the sender in the mind of a receiver. مثال کے طور پہ اس کی ہم یہ مثال دیں گے کہ اگر سپروائزر نے یا مینیجرز نے یا ٹاپ مینجمنٹ نے یہ اپنے امپلائیز کے ساتھ یا ورکرز کے ساتھ وعدہ کیا کہ انہیں سال کے اینڈ پہ ان کی کارکردگی کے اوپر ان کو بونس دیا جائے گا. مثال کے اگر بالفرض ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے اور جو ورکرز ہیں ان کو بونس نہیں ملتا ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، تو کیا چیز کریٹ ہوگی؟ ایک ایلیمنٹ آف ڈسٹرسٹ. اور یہ ظاہری بات ہے اگر سال کے شروع میں یہ کہا جائے گا ورکر سے کہ آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور اگر آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں گے تو آپ کو جو ہے ایک سیلری ایز اے بونس ملے گی ایکسٹرا، تو اس سے یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ محنت سے کام کریں گے اینڈ دے ول ٹرائی ٹو امپروو دیئر آؤٹ پٹ، دے ول ٹرائی ٹو امپروو دا کوالٹی آف دیئر آؤٹ پٹ. لیکن سال کے آخر میں اگر انہیں وہ سب کرنے کے باوجود انہیں وہ بونس نہیں ملتا جو کہ مینجمنٹ نے پرومس کیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا، تو ایک ڈسٹرسٹ کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اور اگر وہ نیکسٹ ٹائم مینجمنٹ یہ کہے گی کہ نیکسٹ ایئر لیٹ سے کہ دوسرے سال وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بونس دیں گے، آپ محنت سے کام کریں، تو ایک اس میسج کا جو ریسیور ہے یا ورکر ہے اس کا ایک کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اور یہ جو
ٹرسٹ ہے یہ ایک طرح کا بیریئر بن جائے گا. نا اس صورت میں یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ مینجمنٹ بڑی فیتھ فلی اور اس دفعہ وہ واقعی اپنی کمٹمنٹ کو پورا رکھنے کے لیے یہ میسج دے رہی ہے, لیکن چونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ پریویس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکی تھی, اس وجہ سے وہ ایک ڈسٹرسٹ کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے, اور یہ ایک بیریئر ٹو کمیونیکیشن ہوتا ہے. نا افیکٹو کمیونیکیشن کی جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہے اور کیا اہمیت ہے آرگنائزیشن میں. سب سے پہلے افیکٹو کمیونیکیشن ہے, اٹ پرووائڈز اے لنک ٹو آل دی بیسک جو مینیجیریل فنکشنز ہیں, لائک پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ, سپروائزنگ, کنٹرولنگ, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا یہ ایک اٹ لنکس ایوری تھنگ. اگر آپ ریکال کریں جب ہم پلاننگ کی بات کر رہے تھے اور گول سیٹنگ کی بات ہو رہی تھی کہ گولز جو ہیں وہ دیر آر پلانس کیا ہوتی ہیں, پلانز آر اے کائنڈ آف اٹس اے achievement of the goals are set and the organization's plans to achieve those goals. اگر goals communicate نہیں ہوں گے آرگنائزیشن میں ممبرس کو یا ورکرس کو, تو آپ وہ پلانز جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو جو ہم نے بات کی کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے دیٹس ویری اسینشیل فار دی آرگنائزیشن, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مینیجرس کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کمیونیکیٹنگ ود امپلائیز گزرتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی مینیجیریل فنکشنز ہیں لائک پلاننگ, آرگنائزنگ, ڈائریکٹنگ, کنٹرولنگ, سپروائزنگ, ان تمام فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کا لائف بلڈ ہے, اور یہ ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی. تو جو اب تک ہم نے بات کی وہ کمیونیکیشن کو کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس میں جو بیریئرز آتے ہیں کمیونیکیشن کو, اور اسے کس طرح سے فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون کون سے بیریئرز ہیں, اور ان بیریئرز کو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کنٹرول کریں تاکہ کمیونیکیشن کو افیکٹولی ڈلیور کیا جا سکے فرام سینڈر ٹو دی ریسیور. تو کمیونیکیشن کے بیریئرز کو ہم نے سمجھا اور یہ کوشش کی کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو پھر ریکٹیفائی کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے کمیونیکیشن کا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں جو آج بہت سی باتیں کی, خاص طور پہ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ کسی بھی انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہو یا آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیریئرز کو سمجھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو امید ہے کہ آپ اس کو لیکچر نوٹس کو فالو کریں گے اور بہت سی چیزوں کو آپ آبزرو کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ ٹائم ہم پھر اسی ٹاپک کو فردر الیبوریٹ کریں گے اور مزید اس کی ڈائمینشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ.